ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا طلبگار ہے اور اس بات کا خواہش مند ہے کہ جو ہے ہماری زندگی حسین ہو جائے، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے اور ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہو. اب ہر کوئی یہ بات چاہتا ہے کہ ہماری زندگی ایک خوبصورت گلزار کی طرح ہو جائے، ایک خوبصورت پھول کی طرح ہو جائے، لیکن ہم اس حل کی طرف نہیں جاتے کہ اس کا حل کیا ہے، ہم کس طرح اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ چیز ایک مثال کے ذریعے واضح کر دیتا ہوں، بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری زندگی خوبصورت اور حسین کیسے ہو. اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، اور آسان سے مطلب اس طریقے آپ میرا یہ سمجھ لیں کہ جس طرح میرا ایک بھائی ہے، وہ ایک بہت بڑی اور اچھی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کا مالک بہت کروڑپتی اور بہت زیادہ پیسے والا انسان ہے. اب جو ہے میرا بھائی جتنی اپنے مالک کی، اس کمپنی کے مالک یعنی میرے بھائی کا بھی مالک ہو گیا، تو وہ اپنے مالک کی جس طرح اور زیادہ سے زیادہ اس کی مان کر چلے گا، اس کی فرمانبرداری کر کے چلے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مالک جو ہے میرے بھائی سے خوش ہوگا، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ مراعات دے گا، بونس دے گا، تنخواہ کے ساتھ بونس دے گا، اور جتنی زیادہ مراعات ہو سکتی ہیں کہ اس کی زندگی آسان ہو، جتنی زیادہ وہ نوازشات کر سکتا ہے وہ کرے گا. کیوں؟ وہ اپنے مالک کا وفادار ہے، وہ اپنے مالک کی مان کے چلتا ہے، اپنے مالک کو وہ ناراض نہیں کرتا. تو مالک اس پہ کیا احسان کر رہا ہے، جتنی وہ اس پہ لٹا رہا ہے، پیسے لٹا رہا ہے، اور جتنی مراعات اور جتنی آسانیاں میرے بھائی کو دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے. اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائی کو؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے ان کے اوپر ان کی زندگی آسان ہوتی چلی جا رہی ہے، ان مراعات کے ذریعے اور اس پیسوں کے ذریعے اس کی زندگی میں پھول آتے جا رہے ہیں، حسین ہوتی جا رہی ہے. تو یہی مثال میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اس بات کی فٹ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو حسین اسی صورت میں ہو سکتی ہے، اور ہماری زندگی میں خوشیاں اسی صورت میں آ سکتی ہیں کہ زندگی کو حسین کرنے والے اللہ کو ہم راضی کر لیں، زندگی میں خوشیاں پیدا کرنے والے مالک کو ہم راضی کر لیں. تو میرے محترم دوستوں، اللہ ہماری زندگی کو حسین بنا دے گا، خوشیوں کو دے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کو ناراض کر کے خوشیاں حاصل کر لیں، نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. بلکہ یہ تو اصول ہے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کریں گے، اللہ ہماری زندگی میں خوشیاں پیدا فرما دیں گے. ہم اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ وہ کریں گے ہماری زندگی میں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. تو میرے محترم دوستوں، یہ ایک زندگی کے بہت آسان نسخہ، بہت زیادہ آسان نسخہ کس چیز کا؟ اپنی زندگی کو حسین کرنے کا، کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں، اللہ کو راضی کر کے چلیں، اور یقین جانیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اصل میں ہم لوگوں کا ایک وہ ہے کہ یار ہمیں ہر چیز آخرت میں ملے گی. بے شک ہمیں آخرت کے اندر تو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہمیں آخرت میں ملیں گی. آخرت کا تو اجر عظیم بہت وہ بعد میں ہے، لیکن اللہ اس دنیا کے اندر حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں، حسین زندگی عطا فرما دیتے ہیں، ہماری زندگی کو حسین فرما دیتے ہیں. جب اللہ راضی ہو گئے تو سب راضی ہو گئے، اور سب نہ بھی راضی ہو، اللہ راضی ہے تو آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشیاں پیدا فرمائیں. اور آپ اپنی زندگی کے اندر حسن پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ کہ کس طرح اپنی زندگی کو حسین بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم خوشیاں اپنی زندگی میں پیدا کر سکتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں، اس کا ایک دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اپنے اندر کو ہمارے اندر جو ہے جو دل ہے اس کو ہمیں جو ہے صاف رکھنا پڑے گا. دوسروں کی نفرتیں ہمارے دلوں میں جو آ گئی ہیں، ان نفرتوں کو ہمیں صاف رکھنا پڑے گا، دلوں سے نفرتوں کو نکالنا پڑے گا. یہ دلوں سے نفرت ہماری نکلے گی دوسروں کے متعلق، اور تو ہم اپنے آپ کو یقین جانا. کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے اندر کسی کی نفرت ہو، تو آپ اپنے آپ کو بہت بھاری محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بس آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اس کو نقصان پہنچا دوں، کسی طرح میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کر دوں. تو کیا ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ آپ تکلیف کے اندر ہیں، آپ فارغ نہیں ہیں، آپ بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہیں، بے چینی کے اندر ہیں کہ کسی طرح نقصان پہنچا دیں. اور اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے، آپ اپنے دل کو صاف کر لیں گے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، آپ اپنے دل کے اندر اس کے لیے پیار پیدا کریں گے، تو میرے محترم دوستوں زندگی بہت آسان ہو جائے گی. آپ اپنے آپ کو جو نیچرلی جو ہے آپ بہت ہلکا محسوس کریں گے.
کہ نہیں یار واقعی آپ کے دل میں کچھ نہیں ہے, ہر ایک کے لیے محبت ہے, تو کیا ہوگا, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کریں گے اور آپ کی بے چینی نہیں ہوگی, بلکہ آپ سکون, آپ کی طبیعت میں ایک سکون آ جائے گا. اور صرف یہ نہیں کہ ہم بناوٹی کسی سے مل رہے ہیں, نہیں, اپنے دل کو صاف کرنا ہے, اپنے اندر دوسروں کے متعلق جو چیزیں بھری ہوئی ہیں اس کو صاف کرنا پڑے گا, تب جا کے ہمیں اپنی زندگی کے اندر خوشیاں ملیں گی. بھائی ہمارا دل اگر سامنے والے کے لیے صاف ہے نا, تو یہ ایک دل کا اثر پڑتا ہے, یہ دل کی ہماری روحانیت ہے, ہماری دل کا ایک اثر پڑتا ہے کہ ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی تو وہ آٹومیٹک ہم سے بھی محبت کرے گا. ہمارے دل میں اگر اس کے لیے نفرتیں ہوں گی, باتیں ہوں گی, شکایت ہوں گے, تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ لاکھ ہم ہنس کے مل لیں, وہ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی. لوگ ہم سے کٹ ہی آئیں گے, لوگ ہم سے کٹ کے زندگی گزاریں گے, ہم کٹ کے زندگی گزاریں گے, تو زندگی کیا رہی. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو شیر و شکر کرنا ہے. جو ہم سنتا ہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کیا کرتے تھے, وہ آپس میں شیر و شکر تھے. کیا مطلب شیر و شکر کا, کہ وہ زبان, ان کی زبان میں بھی ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر تھی, ان کے دل بھی صاف تھے ایک دوسرے کے لیے, ان کی زبان میں مٹھاس تھی, ان کے دل میں مٹھاس تھی. آج ہم اپنے آپ کو بناوٹی بناتے تو ہیں کہ ہماری زبان میں مٹھاس ہو, لیکن اپنا دل صاف نہیں کرتے. ہمارے دلوں میں مٹھاس نہیں ہے, اسی وجہ سے ہم جب ملتے ہیں تو بناوٹی تو مل لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے آپس کے دلوں میں کدورتیں ہوتی ہیں, نفرتیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے وہ بات پیدا نہیں ہو پاتی, ہر ایک بے چینی کے اندر زندگی گزارتا ہے. تو میرا محترم دوستوں, بزرگوں, میرے بھائیوں, اپنے آپ کو ہلکا کریں, اپنی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کریں, ایک دوسرے سے محبتیں پیدا کریں. اللہ کے لیے معاف کر دیں کسی کو, جس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے آپ اس کو معاف کر دیں, آپ اس کو ہمیشہ معاف کر دیں, اس سے محبت پیدا کریں. اور محبت پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے, آپ اس کے لیے دعائیں خیر کریں, آپ اس کو ہدایت دیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کے دل کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہوگی, اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. تو جب آپ ملیں گے ایسے لوگوں سے تو وہ آپ سے محبت سے ملیں گے, اندر باہر محبت ہی محبتیں بھری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ